الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، کامیاب کون ہے؟ میرا صرف ایک بیان ہوگا، صرف ایک سوال۔ دنیا کا ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے، وہ دیہاتی ہو، شہری ہو، مزدور ہو، مالک ہو، زارع ہو، مزارع ہو، آجر ہو، اجیر ہو، غریب ہو، امیر ہو، انگوٹھا چھاپ ہو، ڈاکٹر ہو۔ دنیا کا ہر شخص عاقل، بالغ، باشعور، اس کی محنت، کوشش، جد و جہد، بھاگ دوڑ، وہ کھیتوں میں ہو، دکانوں میں ہو، فیکٹریوں میں ہو، دفتروں میں ہو، اس کا اصل مقصد ہے میں کامیاب ہو جاؤں۔ دنیا کا ہر شخص ناکامی چاہتا ہے، وہ یہودی ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، قادیانی ہے، کوئی بھی ہے، دیوبندی ہے، بریلی ہے، وہابی ہے، کوئی بھی ہے، جٹ ہے، زمیندار ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، عورت ہے، مرد ہے، راجپوت ہے، بوانا ہے، بروانا ہے، غریب ہے، فقیر ہے۔ دنیا کا ہر عاقل بالغ شخص اگر عقل ہے اور بالغ ہے تو کامیابی چاہتا ہے، لیکن کامیابی ہے کیا؟ اس میں دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ میں صرف ایک سوال کا جواب دیتا ہوں، کامیابی کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کامیاب اس کو کہتے ہیں جو 5 موقعوں پہ کامیاب ہو جائے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ جن کو سمجھ نہیں آ رہی ہاتھ کھڑا کریں، جن کو سمجھ آ رہی ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ اچھا سیانے ہو، میں آ یہ کملے ہو مت تو ساری گلاں جانتے ہو۔ جہاں بندہ انگریزی کی تقریر کو سمجھ لینا ہے اس تو بڑا سیاح کہڑا ہے؟ میں آخیا سارے جٹ بلائی بیٹھے ہیں، وہ چھوڑ آ کے تقریر کی انگریزی، میں آخیا تو چنگے بل انگریزی جانتے ہیں۔ کامیاب کس کو کہتے ہیں؟ کامیابی کی خواہش، تمنا، توقع، حسرت، جذبہ، امید، تودع، کاوش، جد و جہد، یہ ہر انسان کرتا ہے، لیکن کامیابی ہے کیا؟ کامیاب اس کو کہتے ہیں جو 5 موقعوں پہ کامیاب ہو۔ کتنوں پہ جی؟ دنیا میں عزت ملے، نظم کلمہ ملے، قبر میں وسیع ہو جائے، پل صراط پہ آسانی ہو، میزان میں نیکیوں کا پلڑا جھک جائے اور آدمی مسکراتا ہوا جنت میں چلا جائے، اس کو کامیاب کہتے ہیں۔ ان 5 میں سے ایک موقع پر، ایک مرحلے پر، ایک لمحے پر آدمی اگر ناکام ہو گیا تو اس کو کامیاب نہیں کہتے۔ وہ کھرب پتی ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ MN ہے، وہ بریگیڈیئر ہے، وہ جرنل ہے، مربوں کا مالک ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر 5 موقعوں پہ کامیاب نہیں ہو تو کامیاب نہیں ہے۔ تو کامیاب وہ ہے جو ان 5 موقعوں پہ کامیاب ہو جائے۔ اب یہ 5 موقعوں پہ کامیاب کیسے ہو؟ تو اس کا ایک نسخہ قرآن نے دیا ہے، قد افلح من زکاہا، جو اپنے اندر کو پاک کر لیتا ہے وہ 5 موقعوں پہ کامیاب ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ شمس وہ صورت ہے، قرآن مجید کی کلبہ 91، تسی جان دیو انگریزی ہوں تو میں نے ترجمہ کرنے لوڑ ہی کوئی نہیں، کیونکہ تسی نویں انگریزی تقریر سنی بیٹھے ہو۔ 91 نمبر غالباً صورت ہے، اس میں اللہ نے بتلایا کہ کامیاب وہ ہے جس نے اپنے اندر کو پاک کر لیا، صاف کر لیا، طاہر کر لیا، دھو لیا۔ الف الا چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی۔ کپڑے، جوتے، مکان، گاڑی، چھوٹی بڑی، اس کا کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اللہ جب دنیا کو دیکھتا ہے تو اللہ زمینوں کو، رقبوں کو، باغوں کو، تربوزوں کو، کھیتوں کو، گھوڑوں کو نہیں دیکھتا۔ اللہ دیکھتا ہے کہ زمینوں پہ رہنے والے انسانوں کے اندر پاک ہیں یا نہیں۔ پرانی گلیاں ہوں، لکڑی کی آگ ہو، انگیٹھی میں کچھ چیز پڑی نہ ہو، لیکن اندر پاک ہو۔ قرآن کے بقول یہ شخص کچھ بھی ہے یہ کامیاب ہے۔ قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ جس نے اپنے اندر کو پاک کر لیا۔ باپ بیٹے کے اندر کو پاک کرے، بیوی شوہر کے اندر کو پاک کرے، دوست کے اندر کو پاک کرے، گاہک دکاندار کے اندر کو پاک کرے، حکمران رعایا کے اندر کو پاک کرے، نہیں ایسا نہیں، یہ مشکل ہے کہ میں تو کوشش کرتا ہوں، بیٹا مانتا نہیں، بیوی مانتی نہیں، نوکر مانتا نہیں، پڑوسی مانتا نہیں، رعایا مانتا نہیں، محتاط مانتا نہیں، مرید مانتا نہیں۔ اللہ نے کہا میں وہ کام تمہیں کہتا ہی نہیں ہوں کہ تاکہ کل تم لنگڑے لولے بہانے کرو کہ میں نے بڑی کوشش کی، کم از کم تمہارا اندر تو تمہارا مانتا ہے نا۔ تمہاری آدھی انچ کی آنکھ، تمہاری چھٹانک کی زبان، تمہارا آدھا فٹ کا ہاتھ، تمہارا چھوٹا سا دماغ، تمہارا دھڑکتا ہوا دل، تمہارے چلتے ہوئے پاؤں، تمہارے سنتے ہوئے کان، یہ تو تمہاری رعایا ہے نا، ان پہ تو تم اپنا آرڈر اختیار مکمل چلا سکتے ہو نا۔ لہٰذا اللہ یہ نہیں کہتا کہ دوسرے کے کان، دوسرے کی آنکھیں، دوسرے کی زبان، دوسرے کے سوچ، دوسرے کے جذبے، دوسرے کے خیالات، وہ اللہ کہتا ہے تمہارے بس میں ہیں ہی نہیں، کوشش کر لو۔ لیکن ایک کام تو کر سکتے ہو نا کہ اپنے اوپر تو تمہیں پورا کنٹرول ہے نا۔ جب چاہو ہونٹ بند کر لو،
جب چاہو آنکھوں کی پلکیں گرا لو، جب چاہو کانوں میں انگلی دے لو، جب چاہو ہاتھ کو روک لو۔ تو اللہ کہتا ہے کامیاب وہ ہے، بے شک وہ کوئی بھی ہے، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے اندر کو پاک کر لیا۔ یا اللہ اگر اندر پاک ہو گیا، اندر دھل گیا، اندر صاف ہو گیا، اندر طیب ہو گیا، غیبت سے، چغلی سے، حسد سے، بغض سے، اناد سے، تکبر سے، زنا سے، شہرت سے، شہوت سے، بدگمانی سے، بے حیائی سے، حب دنیا سے، شہوت سے، یہ داغ ہوتے ہیں۔ جس طرح قمیض پہ آم کا داغ لگ گیا، ججن کا داغ لگ گیا، چائے کا داغ لگ گیا، چیزوں کا داغ لگ گیا، تو آدمی قمیض کو صاف کرتا ہے، ہاتھ پہ گریس لگ گئی، ہاتھ پہ تیل لگ گیا، ہاتھ کو صاف کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اسی طرح آدمیوں کے اندر بھی ناپاک ہو جاتے ہیں، لہذا ہاتھ کھردرے ہوں، لباس میلا ہو، بال الجھے ہوئے ہوں، جوتا ٹوٹا ہوا ہو، تیل نہ لگایا ہوا ہو، کنگھی نہ کی ہوئی، اللہ کہتے ہیں اس کا مسئلہ کوئی نہیں، لیکن تمہارا اندر دھلا دھلایا پاک پوتر ہونا چاہیے، کیونکہ مرنے کے بعد آدمی کا معاملہ اندر سے کیا جائے گا، باہر سے نہیں ہوگا۔ تو اندر پاک کیسے ہو، اس کا میں ایک طریقہ عرض کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ کامیاب وہ جس نے اپنے اندر کو پاک کر لیا، یہ قرآن کہتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اب اندر پاک ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے دنیا میں عزت دوں گا، مرتے وقت کلمہ دوں گا، قبر میں فراخی دوں گا، پل صراط پہ آسانی دوں گا، میزان میں جھکاؤ دوں گا، جنت الفردوس میں نبیوں کا پڑوس عطا کر دوں گا۔ یا اللہ اندر پاک کیسے ہو؟ شیطان ہے، نفس ہے، برادری ہے، موسیقی ہے، بے پردگی ہے، سود ہے، جوا ہے، گھٹن ہے، پولیس ہے، مقدمے ہیں، کچہری ہیں، میں اکیلا ہوں، کروں تو کروں کیا؟ شیطان ایسا ہے جس کا نبیوں کے ساتھ واسطہ رہا، شہیدوں کے ساتھ واسطہ رہا، ولیوں کے ساتھ، کب سے ابا آدم کے زمانے سے پہلے کا شیطان بنا ہوا ہے، اس کو طریقے آتے ہیں دو لگانے کے، دھوکے دینے کے، جھوٹ بولنے کے، ٹریک سے ہٹانے کے، کس طرح کس کو گمراہ کرنا ہے۔ یا اللہ میں کمزور، کوئی طریقہ ایسا بتا کہ میں بچ جاؤں اور کامیاب ہو جاؤں۔ اللہ کہتا ہے اگر تم سچے ہو، مخلص ہو، تو میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، گر بتاتا ہوں، تم استعمال کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یا اللہ ہم حاضر ہیں، چونکہ اس لیے کہ رقبوں کو چھوڑنا ہے، زمینوں کو چھوڑنا ہے، مالوں کو چھوڑنا ہے، مربوں کو چھوڑنا ہے، گھروں کو چھوڑنا ہے، ڈیروں کو چھوڑنا ہے، داروں کو چھوڑنا ہے، مکانوں کو چھوڑنا ہے، مکینوں کو چھوڑنا ہے، جوانی میں چھوڑنا ہے، بڑھاپے میں چھوڑنا ہے، غربت میں چھوڑنا ہے، سفر میں چھوڑنا ہے، حضر میں چھوڑنا ہے، چاہیں تو چھوڑنا ہے، نہ چاہیں تو چھوڑنا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم کل من علیہا فان کل نفس ذائقۃ الموت کل شیء ہالک۔ یہ ساری آیات ایک ہی مفہوم دیتے ہیں کہ تم چاہو یا نہ چاہو تمہیں جہان چھوڑنا ہوگا۔ اگر پیچھے ڈیرے بنا گئے، گھوڑے بنا گئے، ٹریکٹر بنا گئے، مربے بنا گئے، دارے بنا گئے، مکان بنا گئے، اندر پاک نہ کر کے مر گئے، اور پیچھے کچھ نہ بنا گئے، جھونپڑی میں رہے، ککھوں کے مکان میں رہے، لیکن اندر پاک کر کے مر گئے، مر کے امر ہو گئے۔ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا؟ میں تو دریا ہوں، سمندر میں اتر جاؤں گا۔ تو اندر پاک کرنا ضروری ہے، کھانے سے، پینے سے، شادی سے، بیاہ سے، مکان سے، مکین سے، ہر چیز سے۔ کائنات میں سب سے ضروری کام، ہر آدمی کو کئی کام ہوتے ہیں۔ ابھی آپ جتنے حضرات تشریف فرمائیں، کھاد ڈالنی ہے، سپرے کرنی ہے، گوڑی دینی ہے، مقدمے پہ جانا ہے، کچہری جانی ہے، بچوں کی شادی کرنی ہے، بیٹی کا جہیز لانا ہے، مکان بنانا ہے، کھالا صاف، یہ کتنے کام ہیں۔ ہر آدمی کے جیلوں میں کام ہے، ہسپتالوں میں کام ہے، گھروں میں کام ہے۔ اللہ کہتا ہے جتنے کام ہیں ان کے بغیر گزارا ہو جاتا ہے، لیکن اگر اندر کو پاک نہ کر کے مرے تمہارا کوئی کام ٹھیک نہیں ہو سکے گا۔ ابھی اللہ اندر پاک کیسے کریں؟ تو اللہ کہتا ہے طریقہ میں بتا دیتا ہوں، ہمت تم کر لو، انگ انگ، نس نس، قطرہ قطرہ، رگ رگ، قطرہ خون ایسے پاک کر دوں گا جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتے ہی پاک ہو کے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یا اللہ ہم کیا کریں؟ اللہ کہتا ہے سال میں 1 مہینہ ایسا دوں گا جب ناپاک کرنے والے طاقت کو بند کر دوں گا، جس کو شیطان کہتے ہیں، اور مہینے کو ماہ رمضان کہتے ہیں۔ 1 مہینہ جس میں سرکش قوتیں، شیطانی قوتیں، باغی قوتیں، فاسد قوتیں، بے حیا قوتیں، جہنم بند کر دوں گا، جنت کھول دوں گا، جنت کی ہوائیں چلا دوں گا، نیکی کو بڑھا دوں گا، نفل کو فرض کر دوں گا، فرضوں کو 70 گنا کر دوں گا، رحمتیں قریب آ جائیں گی، تہجد کا منظر ہر وقت ہوگا، 24 گھنٹے جو مانگو گے ملے گا، پاک پوتر طیب طاہر، دھلا دھلایا، اندر باہر نکھر جائے گا۔ اس مہینے کو ماہ رمضان کہتے ہیں، وہ تمہارے پر قریب آ گیا، اس مہینے محنت کرو، اندر باہر پاک ہو جائے گا۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم مہینہ رمضان سے 2 مہینے پہلے رجب آتا، پھر شعبان آتا، پھر ماہ رمضان آتا۔
رجب کے مہینے کی پہلی رات کا چاند دیکھتے تو دعا مانگتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ ابن الفضل تابعی ہیں، صحابہ کی زیارت کی، کہنے کہ ہمارے زمانے میں ماہ رمضان سے 6 مہینے پہلے، 6 مہینے جس طرح شادی ہوتی ہے نا تو 3 مہینے پہلے تیاریاں، شادی ہوتی ہے 3 مہینے پہلے تیاری شروع ہوتی ہے، مکان کی، زیور کی، جہیز کی، کپڑے کی، مکان ساری تیاریاں 6 مہینے پہلے ہم دعائیں مانگتے، نیک مقامات پہ، نیک لوگوں پہ، نیک اوقات میں دعا مانگتے، اللہ صحت کے ساتھ، اللہ سکون کے ساتھ، اللہ عافیت کے ساتھ، اللہ ایمان کے ساتھ، اللہ زندگی کے ساتھ ماہ رمضان تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرما۔ 6 مہینے پہلے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے ماہ رمضان کتنی برکت لاتا ہے، مادی، معنی، اخلاقی، ذہنی، جسمانی، قلبی، اندر کو پاک کرنے کے لیے کتنا لاتا ہے، تو لوگ دعا کریں یا اللہ مہربانی کر سال کے 12 مہینے رمضان رہنا چاہیے۔ آپ فرمایا جو اللہ کو حیثیت ہے مخلوق پر، وہی ماہ رمضان کو حیثیت ہے باقی 11 مہینوں پر۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے یعقوب کے 12 بیٹوں میں جو مقام ہے یوسف علیہ السلام کا، اللہ کے 12 مہینوں میں وہی مقام ہے ماہ رمضان کا۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں نے مراقبہ کیا، مجھے پتہ چلا سال بھر میں اللہ کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں قطرے کے برابر، اور ماہ رمضان میں برکتیں نازل ہوتی ہیں پورے سمندروں کے برابر ہو جاتی ہیں۔ جمعہ کا دن، جمعہ کا وقت، مسجد نبوی، ممبر، اللہ کے ماہ رمضان، اللہ کے محبوب نے قدم رکھتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص ماہ رمضان ملے اور اندر کو نہ دھو سکے برباد ہو جائے۔ یعنی آپ دیکھیں وقت جمعہ کا، مقام مدینے کا، جگہ مسجد نبوی کی، مقام ممبر کا، اور مہینہ رمضان کا، اور آمنہ کے لال نے دعا کی اور جبریل نے آ کے کہا اللہ کے نبی آپ کہہ دیں جس جوان کو زندگی میں، صحت میں، آزادی میں، عافیت میں ماہ رمضان ملا، ایک آدمی کو رمضان ملا اسپتال میں، ایک آدمی کو رمضان ملا جیل میں، ایک آدمی کو رمضان ملا پردیس میں، ایک آدمی کو رمضان ملا قبر میں، کیا کر سکتے؟ اس لیے کہتے ہیں صحت کی دعا مانگو اللہ ماہ رمضان میں صحت دے، آزادی کی دعا مانگو اللہ ماہ رمضان میں جیل سے بچا، ایمان کی دعا مانگو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو پیسوں کے لالچ میں، نیشنلٹی کے لالچ میں، عورت کے لالچ میں قادیانی ہو گئے، اللہ ہمارے ایمان کو بچا، ہماری صحت کو بچا، ہماری آزادی کو بچا، ہماری زندگی کو بچا، اور ہمیں ماہ رمضان کی برکتوں سے ثمربار ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ یہ مانگنا چاہیے کہ اس لیے کہ جس کو ماہ رمضان مل گیا وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے باطن کو دھونے کا موقع عطا کوئی نہیں کیا۔ چند دنوں کے بعد، 15 دن، 12 دن کے بعد وہ برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، میں نے یہ بات اس لیے کی کہ اللہ کے محبوب اس مہینے میں جس کو شعبان کہتے ہیں، جس کو پتہ نہیں شعبان کی رات گزار چکے ہیں، اس مہینے میں اللہ کے محبوب خطبہ دیا کرتے تھے، لوگوں ایک عظیم مہینہ طلوع ہو رہا ہے تمہارے اوپر۔ شعبان میں صحابہ کو، صحابیات کو، ازواج مطہرات کو، چھوٹے بڑوں کو مدینہ میں اکٹھے کر کہتے لوگوں ایک مہینہ تمہارے پاس آ رہا ہے جس میں اللہ برکتیں دیتا ہے، نفل فرض بن جاتے ہیں، رزق بڑھ جاتا ہے، برکت بڑھ جاتی ہے، لوگوں اس کے لیے تیاری کرو اپنے آپ کو۔ میں اسی اتباع سنت میں شعبان کے مہینے میں آپ حضرات کے سامنے وہی بات کرنے لگا ہوں کہ لوگوں ایک مہینہ طلوع ہو رہا ہے جس کے دامن میں برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، خیریں ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ جس میں اللہ نے قرآن جیسی نعمت دے دی۔ کائنات کی ساری نعمتوں میں ہوا نعمت، سورج نعمت، چاند نعمت، بیوی نعمت، بچے نعمت، بہن بھائی نعمت، بینائی نعمت، سماعت نعمت، گویائی نعمت، تفکر نعمت، تدبر نعمت، پیسہ نعمت، رزق نعمت، پانی نعمت، لیکن کعبہ کے رب کی قسم تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت قرآن مجید عطا کی۔ تو جس مہینے میں اللہ قرآن عطا کر دے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جس مہینے میں اللہ کائنات کی ساری نعمتوں کا نچوڑ، امام شافعی رحمہ اللہ کے قول ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے یا اللہ مجھے تو بیٹی دے اور میں رخصتی میں بیٹی کو دنیا بھر کی نعمتیں جہیز میں دے دوں گا، اگر میں نہ دے سکوں تو میری بیوی کو میرے اوپر طلاق۔ اگر کوئی آدمی جذبات میں آ کے، محبت میں آ کے یہ منت مان لیتا ہے کہ اللہ مجھے بیٹی دے، اور بیٹی کو رخصت کرتے وقت دنیا بھر کی ساری نعمتیں دوں گا، اگر وہ اپنی قسم میں سچا ہونا چاہتا ہے تو بچی کو رخصتی کے وقت قرآن دے دے، اس نے دنیا کی ساری نعمتیں عطا کر دی۔ اگر اس نے قرآن دے دیا بچی کو تو وہ اپنی قسم میں سچا ہو گیا، بیوی اس پہ حلال ہے چونکہ اس نے قرآن کے روپ میں دونوں جہانوں کی ساری نعمتوں کا خلاصہ عطا کر دیا۔
تو جس مہینے میں اللہ نے قرآن دے دیا، باقی کون سی بڑی بات؟ صحت کون سی بڑی بات؟ رزق کون سی بڑی بات؟ اولاد کون سی بڑی بات؟ یہ تو اللہ کافروں کو بھی دیتا ہے، سکھوں کو بھی دیتا ہے، یہودیوں۔ تو جو نعمت اللہ کے خزانوں میں قیمتی ترین نعمتوں میں ایک نعمت ہے، وہ نعمت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس مہینے میں اللہ نے قرآن دے دیا، باقی پیسہ، رقبہ، زمین، صحت، جگر، گردے، دل، پھیپھڑے، یہ تو چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہیں۔ یہ مہینہ چند دنوں کے بعد طلوع ہو رہا ہے۔ ایک تو اس کی کوشش یہ کریں کہ آج کے دن کے بعد سے لے کر میں اور آپ مسجد میں جا کے فرض نماز پڑھ کے نیک لوگوں کے پاس بیٹھ کے تہجد میں جا کے کہیں یا اللہ یہ رمضان دے صحت کے ساتھ، رمضان دے عافیت کے ساتھ، رمضان دے آزادی کے ساتھ، رمضان دے ایمان کے ساتھ، اور رمضان دے زندگی کے ساتھ۔ یہ دعا مانگنا مستحب ہے، چونکہ آمنہ کے لال رمضان سے 2 مہینے پہلے رجب کے پہلے چاند کو دیکھ کر کہا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ رمضان کی برکتیں سمیٹنے کے لیے 4 کام کرنے ہیں۔ کتنے کام جی؟ 4 کام کرنے ہیں۔ رمضان میں 4 پھول وہ کھلتے ہیں جو سارا سال نہیں کھلتے۔ ان دنوں آپ کے ہاں تربوز لگے ہوئے ہیں، خربوزے لگے ہوئے ہیں، جنوری میں تربوز نہیں ہوں گے، جنوری میں آم نہیں ہوں گے۔ ہر پھل کا موسم ہوتا ہے، ہر سبزی کا موسم ہوتا ہے، ہر پھول کا موسم ہوتا ہے۔ اس طرح 4 پھول اسلام کے پودے پہ ایسے ہیں جو صرف رمضان میں لگتے ہیں، سارا سال لگتے ہی نہیں ہیں۔ باقی 11 مہینے میں تہجد ہے، چاشت ہے، اشراق ہے، اوابین ہے، زکوٰۃ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، تسبیح ہے، تلاوت ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، نفل ہے۔ لیکن 4 نیکیاں ایسی ہیں جو صرف ماہ رمضان کا موسم آئے گا تو وہ پھول، وہ پھل کھلیں گے۔ جو ہی رمضان کا چاند ڈوبے گا وہ 11 مہینے ان پھولوں کی خوشبو، پھلوں کی لذت نصیب ہی نہیں ہوتی۔ لہٰذا 4 کام، 4 پھول، 4 پھل، 4 ذائقے وہ ضرور لیں، باقی نیکیاں ساتھ ساتھ کرتے رہیں۔ چونکہ اگر ایک آدمی کمالی میں جاتا ہو، کہتے ہیں کمالیہ کی خاص پوشاک کھدر ہے، کھدر لے کے جاؤ۔ ایک آدمی جاتا ہے فیصل آباد میں کہ یہاں کی خاص سوغات کپڑا ہے۔ رمضان کی خاص سوغات، خاص پروڈکٹ، خاص چیز، خاص پھول، 4 نیکیاں۔ ان نیکیوں کو ضرور کرو، باقی اللہ توفیق دے تو ہر نیکی کو کرتے رہو۔ ان 4 نیکیوں کے کرنے کی وجہ سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ اندر کی ساری غلاظتوں کو پاک کر دے گا۔ وہ جو کہا سورہ شمس میں 11 نمبر آیت میں کہ قد افلح من زکاہا، لوگوں میں آسمان کا خالق یہ کہتا ہوں، زمیندار نہیں، تاجر نہیں، کاشتکار نہیں، حکمران نہیں، کامیاب وہ جس نے اندر کو پاک کر لیا۔ اب وہ غریب کر لے، شیعہ کر لے، بریلوی کر لے، دیوبندی کر لے، وہابی کر لے، سنی کر لے، جو 4 کام کر لے اللہ اس کو پاک کر دے گا۔ اس کے لیے عمر شرط نہیں، علاقہ شرط نہیں، خطہ شرط نہیں، پروفیشن شرط نہیں، شعبہ شرط نہیں، 4 کام شرطیں رمضان کے۔ ایک تو رمضان آنے والا ہے، رمضان میں سب سے پہلی نیکی جو رمضان کے ساتھ ہے وہ سارا سال وہ ہے فرض روزہ۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایام معدودات۔ 11 مہینوں میں نفلی روزے ہیں، مستحب روزے ہیں، واجب روزے ہیں، سنت روزے ہیں، ایام بیس کے روزے ہیں، لیکن فرض روزے کا پھول اور فرض روزے کا پھل صرف ماہ رمضان کی شاخ پہ لگتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی کسی مشقت کی وجہ سے، بوجھ کی وجہ سے ماہ رمضان کا فرض روزہ چھوڑ دے، اللہ اس کو نوح علیہ السلام کی عمر دے، تقریباً 2000 سال، اور 2000 سال کے 12 مہینے، مہینے کے 30 دن مسلسل روزے رکھے، پھر بھی رمضان کے ایک روزے کو چھوڑنے کی نیکی پوری نہیں ہو سکتی۔ فرض روزے رکھیں، کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس کو اللہ نے کہا ہو چھوڑ دو پھر کرو۔ اللہ نے کہا غریب زکوٰۃ نہ دے، معذور جہاد نہ کرے، مسافر، اللہ ہر ایک قیدی جمعہ نہ پڑھے۔ ہر عبادت کی جب اللہ مختلف لوگوں کو چھوٹ دیتا ہے پھر نہیں کہتا، لیکن اللہ کہتا ہے اگر تم روزہ سفر میں ہو تو روزہ نہ رکھو، کہ یا اللہ ٹھیک ہے۔ جیسے اللہ نے کہا غریب ہو زکوٰۃ نہ دو، معذور ہو جہاد نہ کرو، خائف ہو حج نہ کرو، اور مجبور ہو قیدی ہو تو جمعہ نہ پڑھو، پھر اللہ نہیں کہتا کرو، لیکن اللہ کہتا ہے جب اگر تم سفر میں ہو روزہ نہ رکھو، اللہ کہتا ہے ٹھیک، آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے، اللہ کے کہتا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ جو میں نے کہا ہے سفر میں روزہ نہ رکھو یہ تمہاری کمزوری پیاس کی وجہ سے رکھا ہے، لیکن اگر مجھ سے میری منشا پوچھتے ہو تو منشا یہ ہے کہ اگر سفر میں بھی روزہ رکھ لو تو بات بہت بڑی ہے۔ اس لیے کوشش کرو۔ بدر میں صحابہ گئے تو روزے کے ساتھ گئے، 17 رمضان کو 2 ہجری کو بدر ہوئی تو صحابہ روزے میں تھے، گرمی کا موسم، سر پہ ہاتھ رکھ کے کپڑے رکھ کے چلتے تھے، بدر میں روزے رکھے۔ اللہ کے محبوب کی زندگی میں 9 رمضان آئے، ہر رمضان کا کوئی روزہ نہیں چھوڑا۔ ایک کوشش یہ کریں کہ روزہ رکھیں۔ روزے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی آ جائے گا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں یہ کیپسول لے لو کمزوری دور ہو جائے گی، یہ کیپسول لے لو شوگر دور ہو جائے گی، یہ کیپسول لے لو بی پی ٹھیک ہو جائے گا، یہ کیپسول لے لو بخار ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں روزے کا کیپسول لے لو لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی آ جائے گا۔
اور تقوی آ گیا تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اگر تمہارے اندر تقوی آ گیا، ہر مصیبت دور کر دوں گا، رزق وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے۔ روزہ تقوی دیتا ہے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ کسی گناہ کو اس لیے چھوڑنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک ہے کہ بیوی دیکھ رہی ہے، باپ دیکھ رہا ہے، پڑوسی دیکھ رہا ہے، دوست دیکھ رہا ہے، اس لیے گناہ چھوڑنا تقوی نہیں ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے دیکھنے کا خوف کر کے شراب چھوڑنا، سود چھوڑنا، جوا چھوڑنا، زنا چھوڑنا، قتل چھوڑنا، میڈیا چھوڑنا، گانے چھوڑنا۔ کیوں چھوڑ رہے ہو؟ کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں؟ کیوں چھوڑ رہے ہو؟ کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ روزہ پیدا کرتا ہے کس طرح کہ آپ کو عصر کے وقت شدید پیاس لگی، آپ کمرے میں آ گئے، بیوی بچے ہیں نہیں، آپ نے مین دروازہ بند کیا، اندر کمرے بند کیا، بیڈ پہ آ کے لیٹے اور آپ کو پیاس شدید ہے، انگ انگ میں پیاس ہے، ٹھہر نہیں پا رہے، بیٹھ نہیں پا رہے، نیند نہیں آ رہی، اور آپ ایک ہاتھ بڑھاتے ہیں، سامنے فریج ہے، اس میں کوک پڑی ہے، روح افزا پڑا ہے، شہد پڑا ہے، میٹھا پانی پڑا ہے، دنیا کی کوئی دیکھنے والی طاقت نہیں ہے، لیکن آپ شاید دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ہاتھ کے فاصلے پہ، 1 فٹ کے فاصلے پہ فریج بھی ہے، کمرہ بھی ہے، لاک بھی کھلا ہے، پی بھی سکتا ہوں، گلاس بھی ہے، برتن بھی ہے، پھر کیوں نہیں پیتے؟ کہ کون دیکھ رہا ہے جی؟ بولو جی، کون دیکھ رہا ہے؟ باتھ روم میں نہانے کے لیے گئے، کلی کی ایک پانی کا قطرہ اندر نہیں جانے دیتے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں دیکھ رہی، پیاس بھی ہے، دل کرتا ہے سمندر پی جاؤں گا، دریا پی جاؤں گا، منہ میں کوئی پانی ڈالتا ہے، آگے 1 انچ کا فاصلہ کرا ہے غذا کی نالی میں پانی اڈیلنے کے لیے، دنیا کی کوئی طاقت باتھ روم میں، دریا میں، پمپ کے اندر دیکھ نہیں رہی، لیکن آدمی کلی کر کے پھینک دیتا ہے، اس لیے کہ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں تقوی، کہ اللہ دیکھ رہے تو اللہ کہتے ہیں میرے کہنے پہ پانی چھوڑ دیتے ہو، میرے کہنے پہ شراب نہیں چھوڑ، جب شراب پیتے ہو تو بھی تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، جب زنا کرتے ہو تو بھی تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، جب دودھ میں پانی ملاتے ہو تو بھی تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، جب جھوٹی گواہی دیتے ہو، جب بیٹی کا حق مارتے ہو، جب نجائز قبضہ کرتے ہو، جب ملاوٹ کرتے ہو، تو بند کمرے میں ایک پانی کا قطرہ نہیں ڈالتے، لیکن رمضان کے بعد بوتلیں شراب کی چڑھا جاتے ہو، لوگوں کے قبضے کر جاتے ہو، نجائز گواہی، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے تمہارے اندر تقوی کی کمی ہے۔ تقوی کیسے پوری ہوگا؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایک مہینہ تمہیں، قرآن مجید میں حدیث میں آتا ہے نا کہ جو مقام یوسف کے 12 بیٹوں میں، یعقوب کے 12 بیٹوں میں یوسف کا ہے، وہی مقام سال کے 12 مہینوں میں رمضان کا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے بند کمروں میں پکارا ہے، حسن ہے، مصر ہے، جوانی ہے، کمرے بند ہیں، ایک کمرہ دوسرا کمرہ، 7 کمرے ایک روایت میں آتے بند ہیں، کنڈے لگے ہوئے ہیں، اور قرآن مجید میں یوسف کے مقابلے میں زلیخا کے بول آتے ہیں، حی تلک یوسف میرے قریب آ جا۔ نہ باپ یعقوب ہے، نہ 11 بھائی ہیں، نہ ماں ہے، نہ عزیز مصر ہے، نہ دنیا کی کوئی طاقت۔ تو یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا بیٹا، پیغمبر، نبی، حسین ترین، بند کمرے میں عورت کی دعوت، زلیخا کے مقابلے میں کیا کہتا ہے؟ قال معاذ اللہ، زلیخا مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کو جس چیز نے بچایا زلیخا کے مقابلے میں، وہ یوسف کا بند کمرے میں یہ احساس تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ احساس اگر تاجر میں آ جائے، کاشتکار میں آ جائے، ملازم میں آ جائے، جوان میں آ جائے، عورت میں آ جائے، دنیا کا کوئی شخص گناہ کر نہیں سکتا اگر یہ احساس آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور یہ احساس روزہ پیدا کرتا ہے۔ آپ دریا میں پانی نہانے کے لیے جاتے ہیں، ٹیوب ویل میں نہانے کے لیے جاتے ہیں، باتھ روم میں نہانے کے لیے جاتے ہیں، پیاس شدید ہے، انگ انگ میں پیاس ہے، رومے رومے میں پیاس ہے، لیکن پیتے کیوں نہیں؟ تو احساس نہ بیوی کا ہے، نہ بچے کا ہے، نہ بھائی کا ہے، نہ حکمران کا ہے، نہ پولیس کا ہے، کس کا ہے بولو جی؟ اللہ کہتا ہے 1 مہینہ مشق کرو تاکہ تمہارے رگ رگ میں، نس نس میں، انگ انگ میں آ جائے، میں دیکھتا ہوں۔ جب یہ احساس آ جائے گا تو رمضان کے 11 مہینے شراب نہیں پیو گے، جھوٹ نہیں کرو گے، ہیروئن نہیں پیو گے، زنا نہیں کرو گے، دھوکے نہیں دو گے، نجائز کام نہیں کرو گے، پانی نہیں ملاؤ گے، اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ دوسری نیکی جو ماہ رمضان میں کرنے کی کوشش کرنی ہے وہ رات کی تراویح ہے۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد 20 پڑھنے والے 20 پڑھیں، 8 پڑھنے والے 8 پڑھیں۔ ان چکروں میں نہ پڑھیں کہ 8 اور 20 کے مناظرے نہ کریں۔ جس کی جو تحقیق ہے اللہ اس کو ثواب دے گا، نیت خالص ہونی چاہیے کہ اگر آپ کی تحقیق ہے کہ اللہ کے محبوب نے 20 پڑھائیں تو 20 پڑھیں، اگر آپ کی تحقیق ہے 8 پڑھائیں تو 8 پڑھیں۔ تراویح کی تعداد لڑنے کی نہیں ہے، اصل تراویح کی آڑ میں پورا قرآن سنانا مقصود ہے۔ ایک آدمی ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک مارتا ہے، شفا آ جاتی ہے۔ ایک آدمی پوری رات رمضان میں دن کو روزہ رکھا، رات کو عشاء کی نماز کے بعد تاروں کی چھاؤں میں پورا قرآن الحمد سے لے کے والناس تک امام نے سنایا، اس نے سنا، اس کے اندر کتنی صفائی ہو جائے گی۔ لہٰذا 8 اور 20 کے چکر میں نہ پڑھو۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے اشتہارات، بڑے بڑے مناظرے، بڑے بڑے جھاگ، بڑے بڑے ممبر، بڑے بڑے علامہ، بڑے بڑے فہمہ،
آ کے اس موسم میں 8 اور 20 کے تراویح کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، حالانکہ 8 پڑھو یا 20 پڑھو، ہدف ہے پورے قرآن کو سنو، قرآن کے سائے میں آ جاؤ۔ نیم کا سایہ اثر رکھتا ہے، بورڈ کا سایہ اثر رکھتا ہے، شیشم کا سایہ اثر رکھتا ہے، کیا قرآن کا سایہ رات کے وقت 30 پاروں کا سایہ اثر کوئی نہیں رکھتا؟ انگ انگ کو دھو دیتا ہے، رگ رگ کو دے دیتا ہے، شرک کو، جوے کو، زنا کو، شراب کو۔ قرآن کی پھونک، قرآن کا سایہ، قرآن کی پھوار، یہ تو وہ چیز ہے جو کائنات میں کسی مذہب کے پاس ہے ہی نہیں۔ یہودیوں کے پاس تورات کوئی نہیں، عیسائیوں کے پاس انجیل کوئی نہیں، داؤد کے ماننے والوں کے پاس زبور کوئی نہیں۔ اللہ کا شکر ہے میرے اور آپ کے پاس الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن مجید سلامت، زیر، زبر، شد، مد، رکوع، جزم، مخارج پورا محفوظ ہے۔ اللہ رمضان میں پورے قرآن، آپ جا کے کھیتوں میں سپرے کر کے آتے ہو، ابھی تربوز لگے ہوئے سپرے کرو گے، خربوزہ لگے ہوئے سپرے کرو گے، مکی لگے ہوئے سپرے کرو گے، سپرے 2 کیے، 3 کیے، 4 کیے، کھاد 1 ڈالی، 2 ڈالی، 3 ڈالی، آپ دیکھتے ہیں کھاد اتنی ڈالی تو اثر ہو گیا۔ اگر کھاد کا اثر ہے، سپرے کا اثر ہے، پورے قرآن کا اثر نہیں ہوگا؟ بولو جی، بولو جی، پورے قرآن کا اثر نہیں ہوگا؟ اگر کڑوی زہر، کڑوا سپرے پودوں کی ہریالی پر، شادابی پر، جڑی بوٹیوں پر، سنڈیوں پر اثر کر سکتا ہے، تو اندر جو غیبت کی سنڈی ہے، چغلی کی سنڈی ہے، ظلم کی سنڈی ہے، حرام کی سنڈی ہے، تکبر کی سنڈی ہے، ان کے اوپر آمنہ کے لال کی زبان سے نکلا ہوا پاک کلام اللہ کا تراویح کے روپ میں سننے سے ساری سنڈیاں مر جاتی ہیں۔ تو ایمان کے پودے پہ سارا سال سنڈیاں ہوتی ہیں۔ لہذا دوسرا کام یہ کریں، آپ اپنی ترتیب رکھیں، سستی کی بنا پہ 20 پڑھنے والے 8 نہ پڑھیں، اور دیکھا دیکھی 8 پڑھنے والے 20 نہ پڑھیں، جس کی جو تحقیق ہے وہ پڑھیں۔ اللہ جانتا ہے کس نے سستی کی وجہ سے 8 کے بعد بھاگ گیا۔ ہدف ہے پورے قرآن کی پاکیزہ سپرے، ایک رمضان کا مہینہ، پھر فرض نماز، پھر مسجد کا ماحول، پھر باوضو، پھر رات کا موسم، پھر تاروں کی چھاؤں، پھر قرآن کا پڑھنا، پھر قرآن کا مخارج کے ساتھ۔ اللہ کی قسم اگر ہمیں اس موسم میں قرآن کی افادت کا علم ہو جائے، ہم سارے کے سارے مسجدوں میں آگے کھڑے ہو جائیں۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ قرآن مجید کو پورا سننا ہے، رمضان کی تراویح میں سننا ہے، سفر آگے پیچھے کر دیں، میرا رمضان کا وقت آ گیا۔ تیسرا پھل، تیسرا پھول، تیسری خوشبو، تیسرا وٹامن جو صرف رمضان میں آتا ہے 11 مہینے، وہ ہے آخری عشرے کا اعتکاف۔ کون سا جی؟ سال کے 365 دن ہیں، 355 دن کھیتی باڑی کرو، زراعت کرو، گوڈی کرو، سپرے کرو، دکان پہ جاؤ، دفتر پہ جاؤ، شادیاں کرو، خوشیاں کرو، غمیاں کرو۔ اللہ کہتا ہے تم ہو، زمین ہو، وسیع ہو، بھاگو، کودو، آؤ جاؤ، 365 دن بھاگو۔ اللہ کہتا ہے 365 دن میں 355 دن مشرق جاؤ، مغرب جاؤ، نارو جاؤ، کینیڈا جاؤ، شہر جاؤ، دیہات جاؤ، شادی جاؤ، غم جاؤ، کھیت جاؤ، کھلیان جاؤ، دکان جاؤ، تمہیں آزادی ہے۔ اللہ کہتا ہے جس نے آنکھیں دی، ہاتھ دیے، دل دیا، گردہ دیا، اللہ وہ کہتا ہے کہ میری خواہش ہے کہ سال کے 365 دنوں میں 10 دن صرف میری خاطر نکال کے مسجد کے کونے میں آ کے بیٹھ جاؤ۔ آپ اندازہ کریں، اللہ کے محبوب کی 11 بیویاں، 9 بیویاں مدینہ میں، ایک مکہ میں فوت ہوگی ہماری ماں، ایک مدینہ میں فوت ہوگی ہماری ماں۔ مکہ میں سیدہ خدیجہ فوت ہوئی، مدینہ میں سیدہ زینب بنت خزیمہ فوت ہوگی۔ جب اللہ کے محبوب کا وصال ہو اور آپ اللہ کے پاس تشریف لے گئے، 9 بیویاں گھر میں موجود، صحابہ موجود، مدینہ موجود، بدر و حنین موجود، غزوات موجود، دعوت موجود، تبلیغ موجود، قرآن کا اترنا، نظام کا نافذ کرنا، مشرکین مکہ سے عہد کرنا، یہودی عیسائیوں سے وعدے کرنا، بیر کی کسرا سے، کیسر سے، مقوقہ سے، خاقان چین سے، کئی لوگوں سے ڈائیلاگ ہو رہے تھے۔ مصروف ترین زندگی، پاکیزہ ترین زندگی، بھری پوری زندگی، لیکن اللہ کے محبوب کی زندگی میں 9 ماہ رمضان ہے۔ آپ نے 9 ماہ رمضان میں 8 ماہ رمضان میں اعتکاف کیا، 1 سال نہیں کر سکے تو آخری سال جا کے پھر اپنے 20 دن کا اعتکاف کر کے 8ویں رمضان کے 10 دن کی کمی کو پورا کر کے امت کو بتا دیا کہ اگر تمہارا نبی 9 بیویوں کے باوجود، صحابہ کے باوجود، جنگوں کے باوجود، معاہدوں کے باوجود، بیرونی بادشاہوں سے طاقتوں کے باوجود، ٹکراؤ کے باوجود، لڑائیوں کے باوجود تمہارا نبی ہر سال 10 دن اعتکاف بیٹھتا ہے، تم کون سے اتنے مصروف ہو کہ تم نہیں بیٹھ سکتے؟ ہم میں سے کتنے ایسے بوڑھے بیٹھے ہوں گے جن کی زندگی 70 سال ہوگی، جن کی زندگی 80 سال ہوگی، ایک اعتکاف مقدر میں نہیں ہے؟ کتنے جوان ہیں جن کی زندگی 30 سال ہے، 35 سال ہے، ایک اعتکاف مقدر نہیں ہے؟ تو 10 دن کا اعتکاف کریں۔ ابھی 15 دن پڑے ہیں رمضان کے کم و بیش شروع ہونے میں، پھر اس کے بعد 20 دن رمضان کے ہوں گے، گویا 35 دن مجھے اور آپ کو اپنے کاموں کو مینیج کرنے کا، آگے پیچھے کرنے کا وقت موجود ہے۔ اللہ کے واسطے عین ممکن ہے یہ آخری رمضان ہو، کوئی پتہ نہیں، ایک زندگی کا رمضان تو آئے گا جو آخری ہوگا۔ پچھلے آپ جانتے ہیں کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال رمضان میں تھے، اب قبروں میں،
پچھلے سال ہمارے بیچ میں تھے اب قبروں میں، پچھلے سال ہمارے بیچ میں تھے اب جیلوں میں، پچھلے سال ہمارے بیچ میں تھے اب اسپتالوں میں پڑے ہیں، پچھلے سال بیچ میں تھے اب قومے میں پڑے ہیں، لیکن اللہ نے صحت دی، زندگی دی، ایمان دیا، آزادی دی۔ اس لیے تیسرا پھل یہ لیں کہ آخری 10 دن کا اعتکاف ضرور کریں۔ کریں گے کوشش؟ کون کون کوشش کرے گا؟ تھوڑے کیے ہیں، باقی سیانے بیٹھے ہیں۔ کون کون کرے گا انشاءاللہ؟ کوشش کریں۔ اعتکاف کی نیکی، اعتکاف کا حق ہے۔ چوتھی نیکی جو صرف ماہ رمضان میں اور 11 مہینے نہیں ہو سکتی، وہ ہے لیلۃ القدر کی تلاش۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ جو نیکی ہے لیلۃ القدر، سال کے اندر 365 راتیں آتی ہیں، اس میں ایک رات وہ ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ محبوب نے ثانی کی آخری 10 دن میں، پھر ثانی کی آخری دن کے 21، 23، 25، 27، 29، 5 راتیں، 6 گھنٹے کی رات بنتی ہے۔ رات 10 بجے آپ تراویح سے فارغ ہوئے، صبح 4 بجے 3 بجے آپ تراویح سحری پہ اٹھ کھڑے ہوئے، بیچ میں وقفہ بنتا ہے 5-6 گھنٹے کا۔ اس کی نیکی کیا ہے؟ تو قرآن مجید کے بقول خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کے برابر نہیں، 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ بعض لوگ 1000 مہینوں کو کنورٹ کرتے ہیں سالوں میں، پھر کہتے ہیں 84 سال 3 مہینے، 83 سال 4 مہینے۔ یہ تکلف کرنے کی اور ریاضیاتی فارمولہ استعمال کرنے کی تب ضرورت تھی جب قرآن کی آیت ہوتی کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ تو پھر اس کو گنتی کرو، 1000 مہینے کو سالوں میں کرو، سالوں کو پھر کرو تقسیم۔ جب قرآن نے اس کی حاجت نہیں دی 1000 مہینوں سے بہتر، تو یا اللہ 2000 مہینے، اللہ نے کہا میں نے کو حد رکھی ہے جو تمہیں حد کرنے کی ضرورت ہے۔ جب میں نے اوپن معاملہ کر دیا 1000 مہینوں سے بہتر، تو وہ ایک رات آتی ہے۔ آخری عشرے میں 5 راتیں ہیں، صحابہ کی برکت سے سوال در سوال کر کے آخر میں آخری عشرے کی جو طاق راتیں 21، 23، 25، 27، 29، 5-6 گھنٹے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کہ نبی اگر ایک آدمی بیمار ہے، مسافر ہے، ہر قسم کے آدمی ہوتے ہیں، وہ پوری رات نہیں جاگ سکتا، آپ فرمایا تراویح کے بعد نماز رات پڑھنے کے بعد 2 رکعت نفل اس نیت سے پڑھ لے کہ یا اللہ آج رات اگر لیلۃ القدر ہو تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں ثواب میرے نام لکھ دینا، اللہ اس کو بھی عطا کر دیں گے۔ بیمار ہیں کھڑے نہیں ہو سکتے، بوڑھے ہیں کھڑے نہیں ہو سکتے، مسافر ہیں کھڑے نہیں ہو سکتے، بھاگ دوڑ میں ہر آدمی کی صورت اسٹیٹس الگ الگ ہوتا ہے، ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن، آدمیوں سے الگ۔ تو اگر اسلام ہر آدمی کو کہتا ہے کہ پوری رات جاگو تو مسافر کیا کرتے، پوری رات جاگو تو بوڑھے کیا کرتے، پوری رات جاگو تو مریض کیا کرتے، تو یہ کتنا طبقہ، کاشتکار سارا دن کھیتوں میں، تاجر سارا دن بازاروں میں، ملازم سارا دن دفتروں میں، اور مجاہدین سارا دن جہاد پر، اور فوج سارا دن محاذ پر، وہ سارا دن تھک کے چور ہو جائیں۔ 16 گھنٹے کے بعد اگر اونگ آ گئی، 5 راتیں سو گئے، تو اسلام کی اتنی بڑی عبادت، نعمت، برکات، ثمرات، نورانیت، تجلی سے محروم ہو گئے۔ اسلام نے کہا کوئی آدمی یہ لیم ایکسکیوز نہ کرے، لنگڑا لولا باندھا نہ کرے کہ یا اللہ میں تو بوڑھا ہو گیا تھا، میں تو بیمار ہو گیا تھا، میں تو قید میں آ گیا تھا، میں تو مسافر ہو گیا تھا، میں تو مجھے اللہ نے کہا تم عشاء کو آخری راتوں میں 5 طاق راتوں میں 2 رکعت نفل تو پڑھ سکتے ہو۔ اچھا 2 رکعت نفل ہی نہیں پڑھ سکتے، پڑے پڑے ہاتھ اٹھا سکتے ہو، اگر ہاتھ ہی نہیں اٹھا سکتے تو لبوں سے تو کہہ سکتے ہو اللہ میں بیمار ہوں، میرے وجود سے صحت نچڑ گئی، میرا جسم فریکچر ہو گیا، میں چل نہیں سکتا، اب جسم میرا طاقت کمزور ہو گیا، لاٹھی پہ نہیں چل سکتا، اللہ مہربانی کر آج 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے، اگر آج لیلۃ القدر ہے تو میرے مقدر میں، میرے دل کے برتن میں لیلۃ القدر کا نور اور دودھ عطا کر دے، اللہ اس کو بھی عطا کر دے۔ بھائیو 10-12 دن رہ گئے، ایک تو کوشش کریں، دعائیں مانگیں، یہ مہینہ اگر مل گیا تو پھر ساری خیریں مل گئیں، برکتیں مل گئیں، رحمتیں مل گئیں۔ روزہ رکھیں، کوشش کریں، فرض نماز، فرض روزہ ہے، اس پہ کسی کو گنجائش نہیں ہے۔ دوسرا رات کی تراویح پڑھیں، 8 یا 20 کے چکر میں نہ پڑھیں۔ ان دنوں کئی اس قسم کے مناظرے، اشتہارات، آوازیں، میڈیا، نیٹ آ جائے گا۔ ہدف 8 یا 20 نہیں ہے، ہدف پورے قرآن کا روح کے اوپر سپرے کرنا مقصد ہے۔ قرآن جیسی سپرے کوئی نہیں جو روح کے، ایمان کے پودے پہ آئی ہوئی جڑی بوٹیوں کو ختم کرتی ہے۔ بڑی خوفناک سنڈیاں ہوتی ہیں، غیبت کی، حسد کی، بغض کی، ظلم کی، حرام خوری کی، بدعات کی، خرافات کی، فحاشی کی، عیاشی کی، عریانی کی، ان ساری خوفناک، جاندار، بے طاقتور سنڈیوں کو ختم کرتا ہے رات کو تراویح کا سپرے۔
آخری اشرے کا اعتکاف ضرور کریں. عین ممکن ہے آخری رمضان ہو, اللہ کے محبوب ایک سال نہیں کر سکے تو لاسٹ ون رمضان میں 20 دن کا کر کے امت کو بتلا دیا کہ اگر میری زندگی مبارک بظاہر 1000 سال بھی ہوتی تو اللہ کے محبوب 1000 سال کے 1000 رمضان میں 1000 اعتکاف یقیناً بیٹھتے, کیونکہ جتنی حیات مبارک ملی. مدینہ میں 2 ہجری کو پہلا رمضان ہے اور پھر آپ علیہ السلام کی 10 ہجری کو 11 آخری رمضان آ گیا, تو یہ 9 رمضان ہے. 9 رمضان میں 1 سال کے رمضان کا اعتکاف نہ کر کے تو میرے اور آپ کے اندر طلب بنی چاہیے کہ اتنی اہم چیز تو تھی, VIP چیز تو تھی, ضروری چیز تو تھی, برکات کی چیز تو تھی کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات اقدس نے کبھی نہیں چھوڑا, میں نے کبھی کیا ہی نہیں. اور پھر لیلۃ القدر کی تلاش کریں, برتن صاف ہو جائے تو پھر گوالا آ کے دودھ ڈالتا ہے. روزے نے برتن صاف کیا, تراویح نے برتن صاف کیا, قرآن نے برتن صاف کیا, اعتکاف نے برتن صاف کیا. اللہ کہتا ہے اب دیکھتے ہیں آپ گوالا دودھ دینے کے لیے آتا ہے, آپ کا برتن گندا ہو, بے شک وہ دودھ کچی لسی کیوں نہ ہو, وہ کیا یہ اللہ کا نور ہے, گندے برتن میں نہیں ڈالتا, برتن دھو کے لیں. آپ 1000 کہیں جی گندا برتن ہے, میلا برتن ہے, کالا کے بدبو ہے, وہ کبھی نہیں ڈالے گا. اگر زمین پہ پھینک دوں گا گندے برتن میں نور نہیں ڈالوں گا, حالانکہ نور کالی بھینس کا ہے, ممکن ہے اس میں پانی بھی ہو, ممکن ہے اس میں, لیکن پھر بھی گوالا اس گندی کسنٹی میں, جگ میں, گلاس میں دودھ نہیں ڈالتا, تو اللہ گندے دل کی کسنٹی میں لیلۃ القدر کا نور اور دودھ کیسے ڈالیں گے؟ اس کسنٹی کو, برتن کو, بالٹی کو, مٹکے کو دھونے کے لیے کچھ روزہ کام کرتا ہے, کچھ تراویح کام کرتی ہے, کچھ اعتکاف کام کرتا ہے, برتن اندر باہر سے پاک ہو جاتا ہے. اللہ کہتا ہے لو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, لو میں تمہارے دل کے برتن میں 1000 سال زیادہ نورانی, 1000 مہینوں سے زیادہ نورانی برکت کا دودھ تمہارے اندر ڈال دیتا ہوں. اگر یہ کر گئے تو اس کا پہلا فائدہ یہ ہوگا قد افلح من زکاہا, تمہارا دل پاک ہو جائے گا. آپ کسی سے گاڑی لے کے جاتے ہیں, گاڑی سروس کی ہوئی ہے, صاف ہے, ٹینکی بھری ہوئی ہے فیول کی, شام کو لاتے ہیں اس میں کیچڑ ہے, گندگی ہے, خراشیں ہیں, فیول ختم ہو چکا ہے, بیٹری ٹوٹی ہوئی ہے, لائٹیں ٹوٹی ہوئی ہیں, بونٹ ٹوٹا ہوا ہے, بمپر ٹوٹا ہوا ہے, تو وہ کیا کہے گا یہ خاندانی آدمی نہیں تھا. جب میں نے اس کو گاڑی دی تھی, دھلی ہوئی تھی, صاف تھی, پیٹرول سے بھری ہوئی تھی, ہر چیز سلامت تھی, تو نے جو لا کے دی مجھے کس حوالے کر دی؟ جب ہم پیدا ہوئے تو ہماری آنکھوں کی لائٹ ٹھیک تھی, زبان کا ہارن ٹھیک تھا, دل کی بیٹری ٹھیک تھی, پیٹ کی ٹینکی ٹھیک تھی, کسی کے اندر کوئی گڑبڑ نہیں تھی. جب 50 سال کے بعد, 60 سال کے بعد یہ رینٹے کار, یہ رینٹے باڈی, یہ اللہ کو جسم دے کے اللہ کہیں گے یہ کہ آنکھوں میں تو بے حیائی ہے, زبان میں تو غیبت ہے, پیٹ میں تو لقمہ حرام ہے, آنکھوں میں تو گانے ہیں, دماغ میں تو شہوت ہے, اور انگ گندا کر کے, تو اللہ کہے گا یہ گندی گاڑی کر کے پاک پوتر دھلی دھلائی لے گئے. جب پیدا ہوئے تھے تو صاف تھی آنکھیں, صاف تھے کان, صاف تھی زبان, صاف تھا دماغ, صاف تھا سوچ, صاف تھا جذبہ, اور جب اللہ کے پاس لے گئے تو ہر چیز گندی کر کے لے گئے. تو اللہ کہے گا یا تو مجھے ویسے گاڑی واپس کرو جیسے میرے سے نیٹ اینڈ کلین, صاف ستھری, پاک پوتر لی تھی, یا فرشتے اس گاڑی کو صاف کرنے کے لیے دوزخ کی ورکشاپ میں لے کے چلے جاؤ. دوزخ کی ورکشاپ مشکل ہے, پریشان کن ہے, تکلیف دہ ہے, اس کے لیے کوشش کر لیں کہ رمضان کی ورکشاپ آ رہی ہے. رمضان میں روزے کے ذریعے, تراویح کے ذریعے, اعتکاف کے ذریعے اور لیلۃ القدر کی تلاش کے ذریعے اللہ کی دی ہوئی گاڑی کے ہیڈ لائٹ کو, آنکھوں کو, کانوں کو ٹھیک کر لیں. کوشش کریں گے جی. اگر ایسا کر گئے تو فلا تموتن الا وانتم مسلمون, پھر موت کو عیب نہیں, تانا نہیں, مرنا تو ہر ایک نہیں ہے. اللہ کرے آدمی ناپاک ہو کے نہ مرے, گندا ہو کے نہ مرے, اعضاء کو خراب کر کے نہ مرے, ہیڈ لائٹیں خراب نہ ہو, ہارن خراب نہ ہو, ٹینکی خراب نہ ہو, بونٹ خراب نہ ہو, بمپر خراب نہ ہو. اس کو آپ آگے تشبیہ کو خود کھول لیجیے گا کہ اللہ نے ایک جسم کی ساری چیزیں میرے اندر رکھی ہیں, اور اس کو پاک کرنے کے لیے چند دنوں کے فاصلوں پر برکتوں والا مہینہ, رحمتوں والا مہینہ, مواسات کا مہینہ, عظیم مہینہ اپنی برکتوں کے ساتھ آ رہا ہے. ابھی سے آپ تیاری شروع کر دیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے پورے مہینہ روزہ رکھا کر, جو یہ مہینہ گزر ہے ہمارے یہاں تو شب آج کا روزہ رکھتے ہیں. امی عائشہ رضی اللہ مسلمانوں کی ماں کہتی ہیں شعبان کا پورا مہینہ آپ روزہ رکھتے تھے. کیوں؟ کہ آگے مہمان آ رہے ہیں. اور آخری حدیث سن لیں کہ جب مہمان کو کوئی بھیجتا ہے آپ کے پاس, آپ کو کسی پروانے کے پاس, کاٹھیے کے پاس, نمبردار کے پاس, ممن بلوچ کے پاس, میں نے مہمان بھیجا, وہ میزبان نہیں جانتا اس کو, میں نے بھیجا. میں نے کہا جی میں پروفیسر سرار کا, ہاں سر میں نے مہمان آ رہا ہے. آپ نے اس کو نہ پانی پوچھا, نہ کھانا پوچھا, نہ منہ بلا کے ملا, دروازے سے رخصت کر دیا. مہمان آ کے کہے گا کس آدمی کے پاس بھیجا تھا, اس نے میری بےزتی تو کی, آپ کی بھی کر دی. میرا تو واقف بھی نہیں تھا, میرا تو تعلق بھی نہیں تھا, تعلق تو آپ کا تھا. اس نے دروازہ نہیں کھولا, ڈرائنگ روم نہیں کھولی, پانی نہیں پوچھا, سیدھے منہ سلام نہیں کیا, ٹیڑھا منہ کر لیا, ٹیڑھی گردن کر لی. یہ مجھے کتنا دکھ ہوگا. آئندہ کے لیے میرا گلہ بن جائے گا, مہمان کا گلہ نہیں بنے گا, وہ تو جانتا نہیں تھا. گلہ میرا بنے گا. اللہ کا مہینہ رمضان آ رہا ہے,
ان قریب آ رہا ہے۔ یہ اللہ کا میں اس کو شہر اللہ نے کہا ہے، میرا مہینہ ہے، کتاب اللہ، کلام اللہ، بیت اللہ، رسول اللہ، شہر اللہ۔ قرآن میرا مہینہ ہے، رجب میرے محبوب کا مہینہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے رجب کو باقی مہینوں پر وہ فضیلت ہے جو قرآن کو باقی کتابوں پر ہے، شعبان کو باقی مہینوں پر وہ فضیلت ہے جو آمنہ کو لال کو باقی رسولوں پر ہے، اور رمضان کو باقی مہینوں پر وہ فضیلت ہے جو اللہ کو تمام مخلوقات پر ہے۔ اور یہ اللہ کا مہینہ آئے گا، جب مہینہ ختم ہوگا 29 دن کے بعد 30 دن کے بعد اللہ پوچھے گا میں نے بستی میں، شہر میں، دیہات میں، ممڑ بلوچ بھروانا مرانا ملکانہ کے پاس بھیجا تھا، انہوں نے کیا کیا؟ اگر وہ خوش ہو گیا، اللہ انہوں نے مجھے روزے کی ڈش کھلائی، اور مجھے تراویح کی ڈش کھلائی، اور مجھے اعتکاف کی ڈش کھلائی، اور مجھے لیلۃ القدر کی ڈش کھلائی، اور مجھے آنکھوں، تو اللہ کہے گا تو خوش ہے؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے اگر آنے والا مہمان مہینہ کسی آدمی کے بارے میں یہ کہہ دیا اللہ اس نے میرے لیے خاص ڈشوں کا، خاص برتن کا خاص انتظام کیا تھا، اللہ کہتا ہے اگر تو خوش ہے تو مجھے میری عزت کی قسم 11 مہینے ان کو خوش رکھوں گا۔ اگر خوش رہنا ہے تو رمضان کو خوش رکھیں، اس کا استقبال کریں آنے سے پہلے، اور جاتے ہوئے اس کو اچھے انداز سے رخصت کریں، کوشش کریں گے جی۔